بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا. اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے وہ احباب جو پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قیام اللیل میں رہتے ہیں، دعاؤں میں شریک رہتے ہیں، لیکن جب دوسرا سال آتا ہے تو وہ ہم سے روٹ چکے ہوتے ہیں، ہم سے بچڑ چکے ہوتے ہیں، وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہوتے، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ صحت کے ساتھ میں رکھا، تندرستی کے ساتھ میں رکھا، عافیت کے ساتھ میں رکھا، اور ایک قدم آگے بڑھ کر اس رمضان میں تو اللہ رب العزت نے ہمیں فراغت کے ساتھ میں رکھا. ہم میں سے جتنے بھی لوگ موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے لوگوں کی زندگی کا یہ پہلا ایسا رمضان المبارک ہوگا کہ جس مہینے میں اتنی زیادہ فرصت حاصل ہوئی ہو. اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ غفلت میں رہتے ہیں، یعنی ان نعمتوں سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو نعمتیں ایک صحت ہے اور ایک فراغت کے ایام ہیں. اب الحمدللہ ہمیں دونوں نعمتیں، صحت بھی ہے اور فراغت کے ایام بھی ہیں، تو ہم پر ضروری ہے اور کہ ہم اس رمضان المبارک کو سابقہ رمضان المبارک کے مقابلے میں زیادہ اس کو قیمتی بنائیں اور اس کو اپنے لیے زیادہ فائدہ مند بنائیں. حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزوں کا مکلف کیا ہے، ہم اسی چیز کے مکلف ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بہت سارے احباب کے دل میں یہ بات آتی ہوگی کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، ہم لوگ مسجدوں میں نہیں جا سک رہے ہیں، تراویح ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے، مسجدوں سے ہم محروم ہیں، قیام اللیل کا کیا ہوگا پتہ نہیں. ایسی بات نہیں ہے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ہر وقت ہر جگہ موجود رہتے ہیں. ہمیں اس رب کی عبادت کرنی ہے جو ہر وقت ہر گھڑی ہر جگہ رہتے ہیں، وہ کسی جگہ سے محدود نہیں ہیں. اللہ رب العزت کی ذات وراء الورا ہے، ہر زمانے میں ہے، چاہے رمضان مبارک کا مہینہ ہو یا رمضان کے بعد کا مہینہ ہو، مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، بازار میں ہو یا کسی اور جگہ ہو، اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے. اب اگر ہم بدرج مجبوری قانونی طور پر مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں کوتاہی کریں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو میری یاد میں قائم کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ مسجد ہے تو نماز ہے، ورنہ نماز میں کوتاہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا ای الاعمال خیر، سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کو اس کے اوقات پر، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. لہٰذا اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں کہیں ہم سے کوتاہی نہ ہو کہ مسجدیں بند ہیں
تو ہماری نماز بھی چوپٹ ہو جائے۔ نماز کا ہم اہتمام کریں، وقت پر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری نمازیں وقت پر ہوں گی اور ہماری عبادتیں وقت پر ہوں گی اور اللہ رب العزت نے ہمیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ساری چیزیں ہم مسجد میں نہ جاتے ہوئے اپنے گھروں میں بھی ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے، بلکہ امید ہی نہیں یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ویسے ہی اجر و ثواب دیں گے جو اجر و ثواب ہمیں مسجدوں میں عبادت کرنے پر اللہ رب العزت عطا کرنے والے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، ہم سے کہیں نمازیں ناغا نہ ہو، ہم سے نمازوں میں ہماری تاخیر نہ ہو۔ جیسے ہی اذان ہو، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جیسے ہی اذان ہو اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے کہ الصلاۃ علی وقتہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر یعنی اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا جیسے ہی اذان ہو ہماری یہ فکر ہو کہ ہم فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، گھروں ہی میں نماز پڑھیں، مسجدوں کا رخ نہ کریں۔ بار بار محکمے کی طرف سے بھی بتایا جاتا ہے، قاضی صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ مسجدوں کی طرف نہ جایا جائے بلکہ گھروں ہی میں نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ گھر میں 2-4 افراد ہوں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ پاس پڑوس والوں کو جمع کرنے کی ہرگز زحمت گوارا نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے گھروں میں عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جس کو اللہ رب العزت نے شہر القرآن فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک اور قرآن ان دونوں کے درمیان بہت گہرا رشتہ ہے۔ لہذا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 دفعہ قرآن مجید سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دور فرماتے تھے۔ لہٰذا ہم بھی کوشش کریں کہ اس رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں کثرت سے ہماری تلاوت ہو۔ ہم اپنے اوقات کو منظم کریں، عبادتوں کے لیے ہم اپنے اوقات کو منظم کریں کہ ہمیں کس وقت میں کیا کام کرنا ہے۔ میں کچھ کاموں کی طرف اشارہ کروں گا تو ہم ان کاموں کو اپنے لیے اوقات کو متعین کریں کہ مجھے دن میں تلاوت کرنی ہے تو کس وقت میں کتنی تلاوت کرنی ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ہم پارے متعین کریں۔ میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کروں گا۔ اگر آپ 10 پاروں کی نیت کریں گے، 15 پاروں کی نیت کریں گے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم 5, 7, 8 پاروں تک پہنچ جائیں۔ اگر آپ پہلے ہی سے نیت کریں گے 2 پاروں کی، 3 پاروں کی، تو ہم اس سے کم پر سمٹ جائیں گے۔ اس کے لیے دنیا کا اصول بھی ہے کہ آدمی جتنی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے بلند کے عزائم کرے۔ جب آپ بلند کے عزائم کریں گے تو آپ اس سے چھوٹے پر پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا میری یہ درخواست ہے کہ ہم تلاوت کلام پاک سے اپنے دل کو آباد رکھیں، اپنی زبان کو آباد رکھیں اور ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنا وقت زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر سے دل زندہ رہتا ہے، ذکر کرنے سے انسان کی زندہ ہونے کی علامت ہے، ذکر انسان کی زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو آدمی اللہ کے یاد کو بھول کر زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ڈرایا بھی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو کیا بھلائیں گے، وہ خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں، یا 2 ہلکے سے کلمے ہیں کہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، ان اذکار کو بھی ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم رمضان مبارک میں ایسا نہ ہو کہ ہم فرض نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہیں، نماز بھی سنت پڑھی نہیں اور ہم اپنے نماز سے فارغ ہو گئے، بلکہ فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اسمع الدعاء بعد الصلوات المکتوبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے زیادہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ فرض نمازوں کے بعد کی دعائیں ہیں، اور اسی طرح سے اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہوتا ہے، سحری میں ہمیں اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، 2 رکعت تہجد کم سے کم پڑھی جائے، اللہ کے در پر حاضری دی جائے، اللہ سے مانگا جائے، گڑ گڑایا جائے، اپنی سابقہ گناہوں پر توبہ استغفار کی جائے، اپنی ضرورتوں کو اللہ سے کہا جائے۔ اللہ تعالی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لہٰذا اس وقت میں خاص کر ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو پکاریں، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں، گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت سے ہم تضرع اختیار کریں، اور توبہ استغفار انابت کثرت سے ہمارا ہو، کثرت سے ہم توبہ استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں۔ 5ویں اور آخری بات یہ ہے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ یہ جو ایام ہیں اس میں بھی ہمیں خاص کر کے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری ایک بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امت محمدیہ کو عذاب سے روکنے والی 2 چیزیں ہیں، عذاب سے محفوظ رکھنے والی 2 چیزیں ہیں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تو نہیں ہیں، اور دوسری چیز اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے دوچار نہیں کریں گے جب تک وہ استغفار کریں گے۔ لہٰذا یہ وبائی امراض گویا کہ کہیں ہمارے لیے عذاب ثابت نہ ہو، اس لیے ہم اپنے کیے پر استغفار بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم رجوع کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، تنہائی میں بیٹھیں، مراقبہ کریں، اللہ کو یاد کریں، 5-10 منٹ ہمارا اور اللہ کا تعلق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں رکھا جائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جو من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق پر غور کرنا ہے، اللہ کی قدرت پر غور کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی یادوں کو دل میں بسانا ہے۔ ایک تو زبانی ذکر ہوتا ہے اور ایک قلبی ذکر ہوتا ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ میں اپنی بات کو آخری اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے، جہاں ہم ایک طرف عبادت کریں گے، ایک طرف گویا کہ رمضان مبارک کا مہینہ موسم بہار ہے، یہاں عبادتوں میں جی لگتا ہے، عبادتوں میں مزہ آتا ہے، لذت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے شیطان بھی ہمارے پیچھا پڑا رہتا ہے کہ کہیں یہ ہماری عبادتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اسی لیے ہم کوشش کریں کہ جہاں ایک طرف ہم عبادتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف ان عبادتوں کو بچانے کی بھی کوشش کی جائے، اور عبادتوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے بچیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، اسی طرح سے کسی کی چاڑی چغلی نہ ہو، اور کہیں جو جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی ہم نے تحقیر کی، کسی کی ہم نے کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اپنی زبان کی کلی طور پر اپنی حفاظت کریں کہ من صمت نجا، کہ خاموشی میں نجات ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ لہٰذا ہم اللہ کا ذکر کریں یا خاموش رہیں، بالکل غیر ضروری باتیں یا کسی کی غیبت، چاڑی چغلی، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اپنے دل کو بھی حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی سے پاک کریں۔ اگر کسی سے کوئی دشمنی ہے، کسی سے کوئی لین دین ہے، اور کسی سے کوئی ناچاقی ہوئی ہے، کسی سے تعلقات میں خرابی ہوئی ہے، تو یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم ختم کریں اور آپس میں محبت کے ساتھ میں رہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک طرف نیکیوں کے کرنے کی توفیق دے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے، اس لیے کہ نیکیاں
نیکیاں آدمی کرے گا اور دوسری طرف گناہ بھی ہوں گے تو یہ ہماری گناہ جو ہیں وہ نیکیوں کو ختم کر دیں گی، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بھلائیاں اور نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ برائیاں نیکیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔